بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مراحل الاربعہ میں یہ پڑھا تھا کہ ضربنا میں جو ہے با کو ساکن کیا گیا، اور ضربنا سے جمع متکلم ضربنا تک ان تمام صیغوں کے اندر با کو ساکن کر دیا گیا، اور اس لیے ساکن کر دیا گیا کہ اس میں جو ہے یہ فعل اور فاعل کا شدت اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ کی طرح میں ہے۔ تو اب اگر اس میں با کو حرکت دے دیتے تو لگاتار ایک کلمے کے اندر گویا کہ 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا لازم آتا، اور جو یہ اہل عرب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ چونکہ شدت اتصال کی وجہ سے کلمہ واحدہ کی طرح ہیں، لہذا یہاں پر اس پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، اس کی ضمیر پر بغیر تاکید کے۔ مثلا آپ ضربتا و زید نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ضرب فعل ہے اور تا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ الگ یہ زید ہے، اس کا عطف اس تا ضمیر پر نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے ایک اور ضمیر مرفوع منفصل نہ لائی جائے، کیونکہ ایسی صورت میں شدت اتصال کی وجہ سے یہ جو ہے کلمہ واحدہ کی طرح میں ہے اور یہ فعل کا ایک جز بن گیا۔ لہذا اب یہاں یہ اس میں ظاہر ہے جو قوی ہے، اور یہ فاعل جو ہے یہ ایک جز کی طرح ہے، تو ایک جز پر ایک کل کا جو عطف کرنا، یعنی کمزور پر طاقتور کا عطف کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہذا اب یہ کریں گے کہ اس کی ایک ضمیر مرفوع منفصل لا کر اس کی تاکید پیدا کر دیں گے، تو اب تاکید کی وجہ سے کلمہ پورا قوی ہو جائے گا، اب قوی پر قوی کا عطف کرنا صحیح ہو جائے گا۔ فعل پر بھی عطف نہیں کر سکتے اس کا زید کا، کیونکہ زید اسم ہوگا اور ضربہ فعل ہوگا، تو اس اعتبار سے بھی اس کا عطف نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہنا ہوگا ضربتا انتا و زیدن۔ تو اب یہ جو ہے تا اپنی ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے مل کر کے پورا کلمہ ایک کلمے کی درجے میں ہو جائے گا اور ایک قوی بن جائے گا۔ جب قوی بن گیا تو اس قوی پر زید کا عطف ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد اعتراض ہوا کہ آپ نے کہا تھا کہ ضربنا میں با کو ساکن کر دیا گیا، اور اس لیے کر دیا گیا کہ کلمہ واحدہ کی طرح ہیں، اور اگر اس میں ہم حرکت دیتے تو ایک کلمے کے اندر 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا لازم آتا۔ تو اب پھر اعتراض کرتے ہیں کہ ضربتا آپ کا جو تثنیہ کا صیغہ ہے یہاں پر بھی تو دیکھیں، یہاں ایک کلمے کے اندر 4 حرکتیں پے در پہ جمع ہیں۔ پھر آپ یہاں کیا کہیں گے کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک کلمے کی طرح تھے، اس وجہ سے وہاں با کو ساکن کر دیا تاکہ ایک کلمے کے اندر 4 حرکتیں پے در پہ جمع نہ ہو، اور یہاں پر بھی 4 حرکتیں پے در پہ جمع ہیں، تو یہاں کیا جواب ہوگا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں بخلاف ضربتا کے، کہ ضربتا کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو تا پہ جو حرکت نظر آ رہی ہے وہ حرکت جو ہے وہ سکون کے درجے میں، کیونکہ اس کا جو ہے ضربتا کا اصل ضربت تھا، تو تا جو ہے ساکن تھی، اور جب اس کے ساتھ پھر ہم نے الف کو ملایا تو وہ بھی ساکن۔ اب 2 ساکنوں سے جو ہے ابتدا کرنا محال ہے، تو اب اس کو حرکت جو دے دی گئی وہ حرکت اس کی عارضی ہے۔ اب وہ جو ہے الف کی وجہ سے اس پر حرکت آئی، تو اس الف پہ حرکت آنے کی وجہ سے گویا کہ تا پہ جو حرکت ہے وہ عارضی ہے، اور ہم نے جو کہا تھا وہ اس کے اندر کہا تھا جو حرکت اس کی اصلی ہو، اور یہاں پر جو تا پہ آنے والی حرکت ہے عارضی ہے، اور عارضی معدوم کی طرح ہوتا ہے، لہذا اس سے اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ جب الف ساکن اس سے ملا تو اب تا کو جو ہے وہ حرکت دے دی گئی، اور یہ گویا کہ تا جو ہے سکون کے درجے میں ہے۔ بخلاف ضربتا، برخلاف ضربتا کے، لأن حرکت التاء فی حکم السکون، کہ کیونکہ اس میں تا کی حرکت وہ جو سکون کے درجے میں ہے، کیونکہ یہ تا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے رمت کی جو تا ہوتی ہے، تا کے درجے میں ہوتی ہے، جیسے کہ آگے بیان فرما رہے ہیں وَمِن ثَمَّ يَسْقُطُ الْأَلِفُ فِي رَمَتَ لِكَوْنِ التَّحْرِيكِ عَارِضًا، اور اسی وجہ سے
تمام لغتوں کے اندر رمتا کا الف گر جاتا ہے لکون التحریک عارضاً، کیونکہ اس کی حرکت کے عارضی ہونے کی وجہ سے۔ یہ رمتا تو تثنیہ کا صیغہ ہے، لیکن جب ہم نے رما سے رمتا بنایا تو اس طور پہ بنایا کہ اصل میں رما جو تھا وہ رمایت تھا۔ رما جب رمایت تھا پھر کیا ہوا، یا متحرک ماقل مفتوح اس یا کو، اس ماقل مفتوح اس یا کو الف سے بدل دیا، اب ہو گیا رمت، الف بھی ساکن ہو گیا اور تا بھی ساکن ہوئی، اجتماع ساکنن ہوا، الف اور تا کے درمیان الف گر گیا تو اب ہو گیا رمت۔ اب تو دیکھیں یہاں پر اب پھر اس کے بعد ہم نے جب تثنیہ کا صیغہ بنایا تو رمت ہو گیا، پھر الف تثنیہ کا اس میں اضافہ کیا تو دو ساکن جمع ہو گئے رمت، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کی وجہ سے اس تا کو حرکت دے دی گئی تو اب ہو گیا رمتا۔ تو یہ درمیان میں جو پہلا جو الف تھا وہ رما کے اندر رمت رمایت تھا، یا متحرک ماقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تھا، پھر الف جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو الف گر گیا تھا وہ الف اسی وجہ سے الف ساقط ہو جاتا ہے رمتا میں لکون التحریک عارضاً، کیونکہ اس کی حرکت کے عارضی ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو الف جو گرا ہے اصل میں درمیان میں تھا، رمایت جو تھا یا متحرک ماقل مفتوح یا کو الف سے بدلا تھا تو وہ الف یہاں پر گر گیا ہے، اس لیے آپ اس کو رماتا نہیں پڑھتے ہیں، رمتا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو تاپے جو حرکت ہے وہ بھی عارضی ہے جو الف کی وجہ سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں الا فی لغت ردیۃ، مگر ایک ایسی کمزور لغت میں اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں رماتا پڑھتے ہیں، مگر ایک کمزور لغت میں کچھ لوگ اس کو رماتا پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تاکہ حرکت کو جو اصلی مانتے ہیں، جو رمت میں تھی رماتا میں جب اصلی مانتے ہوئے تاکہ حرکت کو اصلی مانتے وہ رماتا کو رماتا پڑھتے ہیں، مگر یہ ان کا جو پڑھنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی حرف جو ہے ساقط ہو گیا تو دوبارہ واپس نہیں آتا، لہذا جب رما سے مؤنث کا صیغہ بنایا تو رمایت ہوا، پھر یا متحرک ماقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا تو رمات ہوا تھا، اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا تو رمت ہوا، اور جب تثنیہ کا صیغہ بنایا تو تا کے بعد الف تثنیہ کا اضافہ کر دیا تو اب رمات ہوا، اور تو تا بھی ساکن اور الف تثنیہ دونوں حرف ساکن ہو گئے، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے تا کو بھی ساکن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تا جو ہوگی وہ علامت ہے، اور الف کو بھی ساکن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تثنیہ کی ضمیر ہوگا، تو اب یہ ہوا کہ اب بس تا جو ہے فتح دے دیا گیا، کیونکہ فتح اخف الحرکات میں سے تو رمتا ہو گیا۔ تو جو درمیان میں جو الف ہے یہ اہل بعض لوگوں کی قرأت میں رماتا پڑھتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ الف گر جاتا ہے، تمام لغتوں میں رمتا ہی پڑھا جاتا ہے۔ الا فی لغت ردیۃ، مگر ایک کمزور لغت میں جو اس کے پڑھنے والے رماتا پڑھتے ہیں۔ اب پھر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک کلمے کے اندر 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا درست نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ضربک یہاں پر ایک کلمہ ہے اور اس کے اندر 4 حرکتیں پے در پہ جمع ہیں، تو آپ کا پھر یہاں ایک کا جواب ہوگا، تو وہ فرماتے ہیں بخلاف مثل ضربک، برخلاف ضربہ جیسی مثالوں میں، لأنہ لیس کالکلمۃ الواحدہ، اس لیے کہ یہ کاف جو ضمیر ہے کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے، لأن ضمیرہ ضمیر منصوب، اس لیے کہ اس کی ضمیر یہ ضمیر منصوب ہے۔ تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں ضربک میں جو کاف ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضمیر جو ہے کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے، اور ہم نے جو شرط لگائی تھی کہ جو کلمہ واحدہ کی طرح ہو اس میں 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا یہ ناپسندیدہ ہے، اور ضربک میں جو کاف ہے وہ کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو ہے کاف جو ضربہ میں ضمیر فاعل نہیں ہے بلکہ ضمیر منصوب ہے، اور ضمیر منصوب یہ فعل کا جز نہیں ہوتا، اس لیے کہ مفعول ہے اور مفعول فضلہ ہوتا ہے، اور کلام جو ہے اس کے بغیر تام ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے برخلاف فاعل کے، کیونکہ فاعل کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جو کلمہ واحدہ کی طرح ہوگا اس کو حذف کرنا
یا اس کو حرکت دینا، 4 حرکتیں پے در پہ ہونا، جمع ہونا وہاں ناپسندیدہ ہے، اور یہاں پر کاف جو کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے اگر 4 حرکتیں جمع ہو جاتی ہیں تو کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کلام میں فضلہ ہوتا ہے، اور فضلہ کو اگر حذف بھی کر دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں بخلاف مثل ضربہ کا، ضربہ کا جیسی مثال میں، لأنہ لیسا کالکلمۃ الواحدہ، کیونکہ یہ کاف کلمہ واحدہ کی طرح نہیں ہے، لأنہ ضمیر منصوب، کیونکہ یہ ضمیر منصوب ہے جو مفعول بنتی ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں وہ بے خلاف ہدا بدن، پھر آگے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کلمے کے اندر 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا درست نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہدا بدن، یہاں پر بھی ہا پہ بھی حرکت ہے، دال پہ بھی حرکت ہے، با دال پھر دال پہ حرکت ہے، 4 حرکتیں لگاتار پے در پہ جمع، اور یہاں تو ایک کلمہ ہے۔ پھر یہاں پر کیا اعتراض کا جواب ہوگا؟ یہاں آپ نے جو کہا تھا پیچھے ایک کلمہ واحدہ کی طرح جو ہو اس میں 4 حرکتوں کا پے در پہ جمع ہونا یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ ہدا بدن میں 4 حرکتیں پے در پہ جمع ہیں، تو وہی فرماتے ہیں بخلاف ہدا بدن، برخلاف ہدا بدن کے، لأن اصلہ ہدا بدن، اس لیے کہ اس کی اصل ہدا بدن ہے، تو اب درمیان میں یہاں الف آ گیا، اب 4 حرکتیں پے در پہ جمع نہیں ہوئیں، بلکہ پہلی دال کے بعد بیچ میں الف ساکن آ گیا، اور پھر اس کے بعد با آ رہا ہے، تو اب اس طرح 4 حرکتیں پے در پہ نہیں ہوئیں، بلکہ تیسرے نمبر پر الف ساکن آ گیا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ اس سے اعتراض نہ کیا جائے کہ ہدا بدن میں، کیونکہ اس کی اصل ہدا بدن تھی، اور ثم قصرہ پھر اس میں قصر کر دیا گیا، یعنی الف کو حذف کر دیا گیا، اور الف کو حذف کر دیا گیا، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے مثال 4 حرکتیں پے در پہ جمع ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں تیسرے نمبر پر ایک الف ہے جو ساکن ہے۔ کما فی مخیتن، کما اصل مخیات، جیسے کہ مخیتن سلائی مشین کے اصل اس کی مخیات ہے، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ مخیتن میں بھی 4 حرکتیں ہیں پے در پہ، لیکن اس سے اعتراض نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہاں پر بھی اصل اس کی مخیات تھی، جہاں پر جیسے یہاں پر الف کو قصر کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، تو مخیتن 4 حرکتوں والا دیکھ رہا ہے، مخیتن، ایسے ہی یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر الف قصر کر دیا گیا، ایسی ہدا بدن میں بھی الف کو قصر کر دیا گیا، الف کو حذف کر دیا گیا، جیسے کہ مخیتن میں بھی الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ثم قصرہ کما فی مخیت اصل و مخیات، اصل یہ جو وجہ بیان کرنی ہے، یہ اختصار میں، یہ صرف اختصار کی مثال بیان کرنی مقصود ہے کہ یہاں حرکت کا اعتبار نہ کیا جائے، صرف یہاں دیکھا جائے کہ یہاں پر جیسے یہاں پر مخیات میں اور مخیتن بنا کر قصر کیا گیا ہے، ایسی ہدا بدن میں ہدا بدن کر کے الف کو حذف کر دیا گیا اور قصر کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں وحذفت التاء فی ضربنا، کہہ رہے ہیں کہ ضربنا میں تا کو حذف کر دیا گیا، یعنی ضربت صیغہ تھا ایک، ضربت، ضربتا، ضربنا، اب ضربنا میں ایک جو ہے نون جو ہے، یہ نون جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے، تو اب دوسری جو تھی پہلے واحد مؤنث غائب میں جو علامت تھی وہ تا تھی، تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہاں والی جو تا تھی اس کو یہاں ضربنا میں کیوں حذف کر دیا گیا، یعنی کلمے کو یوں پڑھنا چاہیے تھا ضربتنا، تاکہ تا جو واحد مؤنث کی جو تا تھی وہ بھی باقی رہتی، اور جمع کا نون تھا وہ بھی برقرار رہتا، تو لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا، وہ علامت تانی جو واحد مؤنث غائب کی تھی اس کو حذف کر دیا گیا اور ضربنا پڑھا گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں وحذفت التاء فی ضربنا، اور ضربنا میں تا کو جو حذف کر دیا گیا، کیوں؟ حتی لا یجتمع علامت التانیث کما فی مسلمات، تاکہ تانیث کی 2 علامتیں جمع نہ ہوں جیسا کہ مسلمات میں، یعنی مسلمات کے اندر جو ہے، اب یہاں پر مسلمتن کی جمع ہے مسلمات، اب اگر اس کی جب جمع بنائے تو اصل یہاں پر بھی 2 تا جمع ہو رہی تھیں مسلمتات، تو مسلمتات ہوتا تو وہاں پر مسلمتات میں ایک تا کو حذف کر دیا گیا، ایسے ہی یہاں پر ضربنا میں تانیث کی 2 علامتیں جمع ہو جا رہی تھیں، اسی طرح سے یہاں پر بھی حذف کر دیا گیا۔ یعنی اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ مسلمات میں جو ہے حذف اس لیے کیا گیا کہ یہاں تانیث کی
دو علامتیں جمع ہوئیں اور دونوں ایک جنس کی تھیں، تا تھیں دونوں، تا تھیں دونوں، لیکن دونوں کو حذف، ایک کو حذف کر دیا گیا۔ تو اب اعتراض ہو رہا تھا کہ ضربنا میں تو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ضربنا میں جو تا دو علامتیں ہیں تانیث کی، تو دونوں ہم جنس نہیں ہیں، پہلی ضربت میں تا ہے اور ضربنا میں نون ہے، تو مسلمات پر قیاس کر کے تا کو حذف کر دینا ایک دوسری جگہ میں یعنی ضربنا میں، یہ درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مسلمات میں حذف کی علت یہ پائی گئی کہ دونوں علامتیں ایک جنس کی تھیں لیکن ضربنا میں نہیں ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ ضربنا میں تا کو حذف کر دیا گیا تاکہ تانیث کی دو علامتیں جمع نہ ہوں، کما فی مسلمات، جیسا کہ مسلمات میں تا کو حذف کر دیا گیا، وَإِن لَّمْ تَكُونَ مِن جِنسٍ وَاحِدٍ، اگرچہ دونوں علامتیں ایک جنس کی نہیں ہیں، یعنی ضربنا میں تا کو حذف کر دیا گیا اور اگرچہ اس میں یعنی ضربنا میں دونوں علامتیں ایک جنس کی نہیں ہیں، بلکہ تا جو ہے ضربت میں تا ہے وہ الگ جنس کی ہے اور ضربنا میں جو ہے نون ہے وہ الگ جنس کا ہے، تو حذف کیوں کر دیا گیا؟ لِثِقْلِ الْفِعْلِ، فعل کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اگرچہ دونوں علامتیں ایک جنس کی نہیں ہیں، اس لیے کہ فعل ثقیل ہوتا ہے اور ثقیل بہتر ہے کہ اس میں دو تانیثوں کے اجتماع سے بچا جائے، اب چاہے وہ ایک جنس کی ہوں یا وہ ایک جنس کی نہ ہوں، اس لیے کہ تانیث جو ہے مذکر کے مقابلے میں ایک طرح سے ثقیل ہوتی ہے، کیونکہ تانیث ایک نہ ایک زیادتی سے خالی نہیں ہوتی، اور فعل بھی ثقیل ہوتا ہے کیونکہ وہ حدث، زمان اور نسبت الی فاعل ما پر جلالت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے فعل کے اندر ضربتنا نہ کہہ کر کے تا کو حذف کر دیا گیا، اور تاکہ اس لیے کہ اگرچہ دونوں ایک جنس کی نہیں ہے لیکن فعل کے ثقیل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، بخلاف حبلیات، یعنی اسم کے اندر جو ثقل نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس لیے کہ فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے اور اس میں کوئی ضمیر نہیں ہوتی، تو مسلمات میں تو حذف اس لیے کر دیا گیا کہ دو جنس کی وجہ سے، لیکن فعل میں دو جنس الگ الگ جنس ہونے کے باوجود بھی حذف کر دیا گیا وہ اس کے فعل کے ثقیل ہونے کی وجہ سے، اور مسلمات میں ایک جنس ہونے کے باوجود حذف کر دیا گیا کیونکہ فعل جو ہوتا ہے وہ ثقیل نہیں ہوتا، فعل کے اندر اسم کے اندر خفت ہوتی ہے۔ اب فرماتے ہیں بخلاف حبلیات، کہہ رہے ہیں آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ اسم کے اندر ایک جنس کی ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں حبلیات میں آپ نے یہاں پر بھی جو ہے علامت تانیث دو جمع، یہاں پر تانیث کی دو علامتیں یہاں جمع، ایک الف ہے جس کو یا سے بدل دیا گیا یہاں پر، اور دوسری تا جو ہے یہاں پر ہے، تو یہاں پر کیا اعتراض ہوگا؟ حالانکہ یہاں پر دونوں جو ہیں اسم ہیں اور اس میں ان دونوں کا اجتماع جائز قرار دیا یہاں پر، تو وغیرہ بخلاف حبلیات کے یہاں دو تاؤں کو اس لیے جمع کر دیا گیا مؤنث کی دو علامتوں کو لعدم الجنسیت، کیونکہ دونوں مؤنث کی علامتوں میں جنسیت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ پہلی جگہ جو ہے علامت تانیث الف ہے اور دوسری جگہ تا ہے، تو علامت تانیث جب ایک جنس کی نہ ہو تو وہاں پر جو ہے وہ اسم کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، تو برخلاف حبلیات کے لعدم الجنسیت، جنسیت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ایک علامت تانیث الف اور دوسرا تا کو دونوں کو جمع کر دیا گیا، اور مسلمات میں یہاں پر حذف اس لیے کر دیا گیا ایک تا کو کہ دونوں ایک جنس کے تھے، اور ضربنا میں دو جنس ہونے کے باوجود حذف کر دیا گیا کیونکہ یہ فعل ہے اور فعل خود ثقیل ہوتا ہے، تو ثقل کی وجہ سے اس وہاں پر ضربت کی جو تا کو ضربتنا میں حذف کر دیا گیا اور صرف ضربنا کہا گیا۔ تو یہ جو اعتراضات تھے، یہ جوابات تھے اس کے اندر جو پیش کیے گئے، اور یہ اس طرح سے آج کا سبق یہاں تک مکمل ہو گیا۔ آج کا یہ سلسلہ کیسا ہوا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔